خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت سے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے: سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو، تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت گئی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے نجات کے نشان۔ نجات کے نشان۔ ہم نے پچھلے ڈیووشن میں دیکھا تھا، جو 12ویں اور 13ویں آیت میں تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا نجات کے کام، یعنی نجات کا کام جو ہے وہ 2 فولڈ ہے، یعنی خدا کا فضل اور انسان کا ایمان۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو نجات تک ہمیں لے جاتی ہیں۔ ناظرین، نجات کے لیے، سالویشن کے لیے ایک فارمولہ بائبل مقدس نے دیا ہے، وہ ہے گریس پلس فیتھ از ایکول ٹو سالویشن، یعنی فضل اور ایمان کو جمع کر لیا جائے تو نجات مل جاتی ہے۔ 12ویں سے 13ویں آیت، نجات کا کام جو ہے وہ فضل اور فیتھ جو ایمان ہے، اس میں ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ اور اب 14ویں اور 15ویں اور 16ویں آیت میں نجات کے نشانات کی بات کی گئی ہے کہ جو نجات یافتہ ہے اس کی علامات کیا ہیں، ان کے نشانات کیا ہیں۔ ان 3 آیات میں 7 نشانات دیے گئے ہیں جو نجات یافتہ ایماندار کے ہیں، تو ان کو ہم دیکھیں گے۔ اور اس میں پہلا جو نشان ہے وہ ہے شکایت نہ کرنے والا۔ جو ایماندار ہوتا ہے، جو نجات یافتہ شخص ہوتا ہے، وہ شکایت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کنٹینٹڈ ہوتا ہے، اور شکایت کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو ہم نجات یافتہ نہیں کہتے۔ ناظرین، شکایت کرنا اصل میں ناشکر گزاری کا رویہ ہے۔ یہ ایسا مزاج ہے جب انسان اندر سے ناخوش ہوتا ہے اور وہ اپنی زبان پر ایسے الفاظ لے کر آتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ناشکر گزار ہے، اور وہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کو الزام دیتا ہے کہ خدا نے مجھے وہ برکات نہیں دی جو میرے پاس ہونی چاہیے، اور اس رویے کو ہم کہتے ہیں شکایت۔ اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ گوگوسموس ہے۔ گوگوسموس، اس کا مطلب ہے کہ ایسا رویہ جس میں انسان ناشکر گزار، جیسے قوم اسرائیل بیابانی سفر میں ناشکر گزار تھے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پھر بھی خدا کی شکایت کرتے، موسیٰ کی شکایت کرتے، اور یہ رویہ ایمانداروں کا رویہ نہیں ہے۔ ہمیں ویسا ہی مزاج رکھنا چاہیے جو مسیح یسوع کا بھی ہے۔ پہلا نشان ہے کہ ایماندار شکر گزار ہوتے ہیں، شکایت کرنے والے نہیں ہوتے۔ نجات کا دوسرا جو نشان ہے وہ ہے تکراری نہ ہونا، یعنی بات بات پہ بحث نہ کرنا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ڈیالوگسموس۔ ڈیالوگسموس، یہ جو لفظ ہے، یہاں سے لفظ ڈائیلاگ نکلا ہے، یا ڈیبیٹ نکلا ہے، یا ڈسکشن نکلا ہے۔ یعنی یہ جو لفظ ہے تکراری ہونا، اگر ہم مقدس پولس رسول کا خط تیموتھیوس کے نام دیکھتے ہیں، اس میں جب
بشپ بننے کی تعلیم دی جاتی ہے اور معیار دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک خادم کا یہ بھی معیار ہوتا ہے کہ وہ تکراری نہیں ہوتا۔ تکراری ہوتا ہے کہ ہر بات میں ثابت کرنا کہ میں ٹھیک ہوں، اگلے والا شخص غلط ہے۔ سو تکراری ہونا جو ہے، ڈائلاگ میں غیر ضروری انوالو ہونا، ہمیں ایمانداروں کو سوائے اپنے ایمان کے اور کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اور ہم تکراری ہیں، بحث کرنے والے ہیں، ثابت یہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس بڑا علم ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور جتنا کم علم ہوتا ہے اتنا ہم زیادہ شور ڈالتے ہیں۔ یہ تکراری ہونا ہے، یہ مسیحی ایمانداروں کا یا نجات یافتوں کا شیوا نہیں ہے۔ تیسرا نشان جو نجات کا ہے وہ ہے بے عیب ہونا۔ بے عیب ہونا، بے عیب کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ اموموس استعمال ہوا ہے۔ بے عیب ہونا یعنی کوئی ایسا جانور جس کا امتحان کیا جائے، اس کو چیک کیا جائے کہ وہ قربانی کے لیے تیار ہے یا قربانی کے لائق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جو قربانیاں تھیں، ان قربانیوں میں جو جانور لایا جاتا تھا، کاہن اس کا معائنہ کرتا اور اس پر مہر کرتا کہ یہ قربانی کے لائق ہے، وہ یک سالہ نر ہو، میل ہو، اور بہت سارے امتحان، وہ فزیکلی ٹھیک ہو، کوئی ڈیمیج نہ ہو، کوئی ایسی اس میں خرابی یا نقص نہ ہو، جو قربانی کا جانور ہے اس کو پاس کیا جاتا۔ اور یہاں بتایا گیا ہے کہ ایماندار جو ہوتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے پاک صاف کیے جاتے ہیں، بے عیب کیے جاتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں سینٹیفیکیشن میں جانا ہے، ہر روز ہمیں پاکیزگی کے عمل میں سے گزرنا ہے۔ اور بے عیب ہونا یعنی ہمارے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی فریب، کوئی داغ دھبا، کوئی جھری نہ ہو۔ یہ وہ معیار ہے خداوند یسوع مسیح کی دلہن کا جو وہ لینے آ رہا ہے۔ چوتھا نشان ہے بھولے ہونا۔ یا لکھا ہوا ہے کہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر۔ بھولا ہوتا ہے انوسنٹ۔ انوسنٹ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی چلاکی نہیں ہوتی، جس میں ہیرا پھیری نہیں ہوتی۔ وہ ایماندار ہوتا ہے اور اپنے ایمان میں اتنا مضبوط ہے کہ سوائے وہ اپنے ایمان کے وہ کسی طرف بھی توجہ نہیں دیتا۔ ناظرین، یہ جو بھولا پن ہوتا ہے یہ بدھو پن نہیں ہوتا۔ بھولا پن جو ہوتا ہے آپ کی سادگی اور سچائی کی ضمانت ہوتا ہے۔ سو بھولے پن میں ہماری سچائی عیاں ہوتی ہے۔ جو پانچواں معیار ہے وہ ہے بے نقص ہونا، یعنی جس میں کوئی خرابی نہ ہو، اور یہ بھی وہ معیار ہے جو قربانی کے جانور کا ہوتا ہے تاکہ ہم اس معیار پر پورا اتریں۔ اور پانچواں جو معیار ہے وہ ہے بے نقص ہونا، یعنی کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، کوئی اس میں خرابی نہ ہو، اور وہ بھی قربانی کے لیے۔ یہ وہ معیار ہے جو ہمیں آسمان پر لے جائے گا، اور یہ معیار ہمیں خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو اور اس پر ایمان لانے پر حاصل ہوتا ہے۔ ہم راست باز گنے جاتے ہیں اس کی راست بازی کی بدولت۔ چھٹا نشان جو نجات کا ہے وہ ہے تم دنیا کے نور ہو۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ تم ٹیڑے اور کاجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص پرند ہو کر، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو، تم دنیا کے نور ہو۔ ناظرین، یہ جو نور لفظ ہے اس کے لیے یونانی زبان میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے ہیلیوس، ایک ہے فوس۔ ہیلیوس اس روشنی کو کہتے ہیں جو مصنوعی ہوتی ہے، یعنی سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، اور بہت ساری روشنیاں آج جو ہماری الیکٹریسٹی ہے، انتظام ہے، ہماری بجلی کا نظام ہے، یہ روشنی ہیلیوس ہوتی ہے۔ لیکن فوس جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے جو بذات خود روشنی ہوتی ہے، اور یہ فوس یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے جب اس نے کہا ہے میں دنیا کا نور ہوں۔ اس نے ہیلیوس نہیں کہا، بلکہ سورج بھی خداوند یسوع مسیح سے روشنی لے کر چمکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورج تاریخ میں 2-3 مرتبہ تاریک ہوا ہے، اور وہ یسوع مسیح کی بدولت دوبارہ روشن ہوا ہے۔ سو اس لیے فوس جو ہے یہ وہ روشنی ہے جو یسوع مسیح ہے، اور ہم یسوع مسیح کی روشنی لے کر ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ پھر جو کرسچن ہوتا ہے، نجات یافتہ کرسچن ہوتا ہے، وہ یسوع مسیح کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ کیسے؟ خداوند کی روشنی ہم میں آئے گی، ہم ریفلیکٹ کریں گے اور ہم دنیا کو روشن کر دیں گے۔ یہ فوس استعمال ہوا ہے اس کے لیے۔
اور ساتواں معیار جو ہے نجات یافتہ شخص کا، ایماندار کا، وہ ہے وہ بشارتی ہوتا ہے۔ اور یہاں بتایا گیا ہے اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو۔ زندگی کا کلام پیش کرنا، انجیل کی منادی کرنا، بشارت کرنا، یہ بھی نجات یافتہ لوگوں کی بات ہے۔ سو 7 signs آف سیلویشن۔ پہلا ہے شکایت نہ کرنے والے، تکراری نہیں ہوتے، بے عیب ہوتے ہیں، بھولے ہوتے ہیں، بے نقص ہوتے ہیں، دنیا کے نور ہوتے ہیں، اور بشارت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ 7 نشانات ہیں، کسی ایماندار میں ہوں گے تو وہ ایماندار نجات یافتہ ہوگا۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہو سکتے ہیں، اور پھر 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت گئی۔ اب یہ ایک خادم ہے جو اپنے ایماندار لوگوں میں، کلیسیا میں یہ 7 signs دیکھنا چاہتا ہے، 7 نجات یافتہ لوگوں کے نشانات دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں نے جو ایماندار پر محنت کی ہوئی ہے وہ بے فائدہ نہیں گئی اور نہ ہی وہ اکارت گئی ہے، میری محنت کا پھل مجھے مل گیا ہے۔ ناظرین، ایک خادم کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو اپنی خدمت کا نتیجہ سامنے آ جائے۔ مقدس پالوس رسول آج فخری انداز میں کہہ رہے ہیں کہ میری کلیسیا میں یہ 7 نشانات ہیں جو ایمانداروں میں ہونے چاہیے، جو نجات یافتہ میں ہونے چاہیے۔ آج ہم لوگ جو خادم ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم کلیسیاؤں میں یہ 7 نشانات پیدا کریں تاکہ ہماری خدمت بے فائدہ نہ ہو اور ہماری محنت اکارت نہ جائے۔ ناظرین، خدا مجھے اور آپ کو ایسا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری کلیسیا نجات یافتہ ہو اور اس میں یہ 7 نشانات پائے جائیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔